بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 اکتوبر 2025 کا دن ہے اور صبح کے 6 بجنے والے ہیں۔ تمام دریاؤں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں، اور سروے کے حوالے سے یہ خبر کہ کل اور پرسوں تو سروے میں ٹیمیں نہیں آئی تھیں ہمارے علاقے میں، شاید پورے پنجاب میں ہی ایسا ہو، اور آج کی توقع ہے کہ شاید آج وہ ٹیمیں دوبارہ سروے میں آئیں۔ اصل میں ان سے جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جب ہدایات ہمیں ملے گی تو ہم آ جائیں گے۔ اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج جب ہمیں مطلب رات گئے انہوں نے کہا تھا کہ صبح جب ہمیں اجازت ملے گی تو ہم آ جائیں گے، نہیں ملے گی تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی سروے سبھی کو ہوگا، آپ یہ پریشان نہ ہو کہ جن کا ہو گیا ان کو تو پرسوں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے لیٹ ہو رہے ہیں، کہ جن کا سروے ہو چکا ہے پرسوں ان کا مطلب 17 تاریخ ہے، تو پرسوں سی ایم پنجاب کی طرف سے شاید کوئی تقریب ہو، پی ڈی ایم پنجاب کی طرف سے، تو اس میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو جائے، اعلان ہو جائے کہ، اور کچھ لوگوں کو اس تقریب میں چیک بھی دیے جائیں، اور وہاں پر مطلب ایک باقاعدہ اس کا جیسے تقریب کر کے کسی بھی کام کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس طرح سے آغاز ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو سیلاب متاثرہ اضلاع ہیں ان میں ڈسبرسمنٹ بنائے جائیں، یعنی مراکز بنائے جائیں جہاں پر لوگوں کو بلایا جائے گا، اور وہاں پر یعنی تمام عملہ بیٹھا ہوگا، اور وہ ان کو جو متاثرین ہیں ان کو چیک وغیرہ دے گا، اور جو فصلات کے ہیں وہ تو مالک زمین کو ملیں گے، باقی جو گھروندے ہیں یا کچے گھروندے یا پکے گھر یا جو بھی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ اموات ہوئی ہیں یا مال مویشیوں کا نقصان ہوا ہے، تو اس کا بھی باقاعدہ وہاں پر ریکارڈ ہوگا، اور اس کے حساب سے ان کو شاید چیک ملیں گے، اور وہ پھر پنجاب بینک میں جائیں گے اور وہاں سے وہ کیش کروائیں گے، یا پھر اے ٹی ایم تو کارڈ تو نہیں بننا، یا تو قسطیں ہوں تو پھر کارڈ ہے، میرے خیال میں چیک ہی دیں گے، کیونکہ اتنی خطیر رقم کسی کو بائی ہینڈ دینا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، تو پھر وہ کیسے دیں گے، یا پھر 2 انسٹالمنٹ کریں گے، آپ نے گھر بنانا ہے تو یہ پیسے آپ کے لیے ہیں، آپ اینٹیں اٹھوائیں شروع کریں، اور اس کے بعد اگلی قسط آپ کو فلاں ڈیٹ کو مل جائے گی، یا پھر یکمشت۔ تو یہ ساری صورتحال اسی طرح کی ہو سکتی ہے۔ باقی جو قریب سیلاب متاثرہ علاقوں کے قریب بھٹا خشت ہیں ان میں اینٹیں بھی ظاہر سی بات ہے ختم ہو جائیں گی، پہلے آئیے پہلے پائیے کے حساب سے، اور لاکھوں کی تعداد میں اینٹیں چاہیے ہوں گی، ایک موضع کے کتنے گھر گرے ہوئے ہیں، تو پھر دور دراز اینٹوں کا۔ اور ابھی میں تو بڑا خوش تھا کہ 8,000 گورنمنٹ کی طرف سے اینٹیں دی جائیں گی، اعلان ہو چکا یہ وہ، اور میں نے لی نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھا ہے، میں نے کہا شاید 10-11 ہزار میں، تو ہمارے ایک ٹیچر صاحب کل بتا رہے تھے یہی بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ 14,500 روپے میں ہم نے بڑی مشکل سے 14,500 روپیہ فی ہزار کا، یعنی 1,000 اینٹ کا 14,500 روپے ہے۔ تو اب جب کہ یہ سلسلہ جب ہی پیسے شروع ہوں گے تو ایک دم سے لوگ بھٹا خشت کا رخ کریں گے، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں، اور یہ پاکستانی قوم ہے نا، تو اور بلیک ہو جائیں گی، یعنی 15-16 ہزار پہ اینٹیں ملیں گی، تو پھر تو یہ مکان ہی نہیں بنتے لوگوں سے۔ دیکھیں نا لوگوں کو اب جو کچے مکان جن کے گرے ہیں 5 لاکھ اس کو ملے گا، پوری فیملی ہے، اس نے اپنا واش روم بنانا ہے، اس نے اپنے جانور کا ایک کمرہ بنانا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے 2-3 کمرے بنانے ہیں، 4 دیواری بنانی ہے، تو یہ سارا جو ایکسپینڈیچر یہ تو بہت زیادہ بن جائے گا، اور ایسے میں اینٹیں اگر 10,000 لے تو وہ 1.5 لاکھ کی اینٹ ہے، 10,000 میں ایک کمرہ بنتا ہے 6-7 ہزار میں، اور پھر یہ 2 کمرے چھوٹے چھوٹے ہی بنائے، یعنی 10 فٹ کی بجائے 9 فٹ اس کی ہائٹ رکھ لے چلے ایسے سر چھپانے کے لیے، تو بھی 10,000 وہاں پہ لگے گا، 4 دیواری پہ کیا لگے گا، اور باقی تو اس میں اوپر باقی چیزیں بھی لینی ہے، سیمنٹ بڑا مہنگا ہے، اور مستریوں کی دہاڑی ہے، سریا بڑا مہنگا ہے اس کی نیچے لنڈر ڈالنے کے لیے، تو دروازے مطلب سارا کچھ تباہ ہو چکا ہے نا، تو 5 لاکھ میں وہی کچا گھروندا دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے، اگر کوئی یہ سوچے کہ میں 2-3 کمرے بنا لوں گا تو اس سے نہیں، ہاں یہ ایک کمرہ بن سکتا ہے، 4 دیواری واش روم وغیرہ اس طرح کا کوئی بن سکتا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور جن کا ابھی سروے نہیں ہو رہا ان کے لیے تو بڑا مسئلہ بن رہا ہے نا، ابھی ان کا سروے ہوگا، پھر پہلے والوں کو پیسے ملیں گے تو وہ تو نومبر میں جا پڑے نا، کم از کم نومبر میں انہیں ملیں گے، تو سردی اب دیکھیں نا، باہر سویا جائے تو ایک چھوٹا ایک جو عام ہلکا سا کپڑا ہے اس میں تو نہیں سویا جا سکتا، اس کے لیے ابھی ایک بھاری کپڑا لینا پڑتا ہے اوپر، تو تبھی جا کر وہ سردی رکتی ہے۔ تو اب اگلے 10-15 دنوں میں سردی جو ہے وہ جانور بھی باندھنے پڑیں گے 10 نومبر کے بعد، اور لوگوں کے لیے سونا بھی ناگزیر ہو جائے گا اندر کے لیے، کہ اندر سونا بہت ضروری ہو جائے گا۔ تو مسائل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ سیلاب میں تو بڑا مسئلہ تھا کہ ہم نے جان مال کو بچانا تھا، مال اسباب کو بچانا تھا، آیا گزر گیا، اب اس کے بعد دوبارہ ری ہیبلیٹیٹ کر کے
یعنی دوبارہ آباد کاری کرنی رہنا، یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہے اور بڑا مشکل عمل ہے، اور اس میں پنجاب حکومت کتنا ساتھ دیتی ہے اور ہم اپنا کتنا ساتھ کنٹریبیوشن اس میں شامل کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو چلیں میں اب ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں، کوئی نئی تازی خبر آئے گی پالیسی کے حوالے سے آج یا کل آ جائے گی، نہیں تو پرسوں تو پھر ان کی تقریب ہوگی، ظاہر سی بات ہے اس میں تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ ایک مکان جس کا صرف ایک لکھا ہوا ہے اس کو کتنے ملتے ہیں اور باقیوں کو کتنے ملتے ہیں۔ اب ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر اچھی خبر وہی والی کہ 0 کیوسک اور 0 ہی رہے گا۔ اچھا، ابھی ایک بھائی کی وائس میسج آیا پڑا تھا کہ جی 20 اکتوبر کو ستلج میں پھر پانی چھوڑا جا رہا ہے، یہ وہ بھائی کسی دریا میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے ان کی جو ریزروائر ہیں، چاہے وہ بھاکڑا ہے، پونگ ہے، رنجیت ساگر ڈیم ہے، چناب کڈا لسٹی ہے، سلال ڈیم ہے، بگلیار ڈیم ہے، ہمارا منگلہ ہے، تربیلا ہے، ان تمام ڈیمز میں پانی جو سٹوریج ہے ان کی ریزروائر کھڑا ہے، یہ ساروں کی آبپاشی کے لیے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے ہے، کوئی پانی وانی نہیں ہے، کوئی بارشی سلسلے نہیں ہے۔ اگلے سیزن میں اگلے سال میں کوئی آپ توقع رکھیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اب بسم اللہ کریں، اپنی فصلات کاشت کریں اور ان افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 0 کیوسک ہے، سلیمان کی پر 7215 اور اسلام پر 11204، راوی میں جسر پر 1190، شادرہ پر 821، بلو کی پر 2308، سدنئی براج پر 1697، دریا چناب میں مرالہ پر 10326، خان کی پر 7100، قادر آباد پر 0، چنیوٹ برج پر 2207، تریمو براج پر 0، پنجنت پر 59000 کیوسک ہے۔ منگلہ ڈیم سے 10000، رسول پر سے اخراج 0 ہے۔ تربیلا ڈیم سے 52000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 8800 کیوسک، کالا باغ پر 31681، چشمہ پر 34987، تونسا پر 34149، گڈو پر 1,02,786 کیوسک۔ یہ اتنا ہی ڈاؤن سٹریم رہے گا اور اب کم ہوگا کیونکہ پیچھے بھی کم ہو رہا ہے نا، تو کم ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، بس ہو جائے گا، کوئی اتنا پانی وانی ہے ہی نہیں۔ سکھر پر 49000 کیوسک ڈاؤن سٹریم اور کوٹری پر 36000 کیوسک ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔